سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری، بلکہ آج تک جاری ہے۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے، بس گئے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا، قبیلہ بنو جرہم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی۔ عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے، عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ ننیال کے تھے۔ تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا، لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں، حاجی، اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان سے چڑھاوے لینا، ان سے زیادہ مانگ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے لگی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمہ لے لی۔ تولیت کہتے ہیں ذمہ داری، جس سے متولی کہا جاتا ہے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا۔ میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں، اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے، جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا۔ آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی، اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے، اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں،
یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی، لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے، کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا۔ یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی۔ ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا۔ قصی جو ہے وہ بنو عزرہ قبیلے میں ہی پرورش پائے اپنے ننیال میں۔ جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، متولی رہے ہیں۔ تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے، بھرے جوان تھے۔ آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا، پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی، وہ نور مصطفیٰ کی تھی۔ قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے، جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا۔ لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے، شعبے بنائے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں، سقایا، رفادہ، سدانہ، یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے، ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا۔ اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا، وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی سقایا۔ یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی۔ اور اس کے بعد رفادہ، یہ ایک ذمہ داری ہے، جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے، وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا۔ پھر اس کے بعد سدانہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کے غلاف کو تبدیل کرنا، اس کی چابی کی ذمہ داری، اس کو کھولنا بند کرنا، اس کی صفائی کرنا، وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا۔ وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی، ایک وزارت تھی، اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں، شعبے بنائے تھے۔ کون؟ حضرت قصی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے، جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے بنایا۔ اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا، بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے، حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، ان کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے، مکرم تھے۔ عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے۔ اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں، قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے، وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم، ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی، تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا۔ ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی، سقایا، رفادہ، جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی، تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے، انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں، ٹیکس لگایا، حاجیوں سے پیسہ لیا، یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے، سقایا، مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، اور سدانہ، خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ ہے، جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی۔ حضرت ہاشم
ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا. حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، سگے بھائی تھے. مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے. یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں. عبد المطلب ان کا اصل نام شیبہ ہے. اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں. کافی لمبا ٹائم ان کو ملا. عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا. حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں. آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کی حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے. تو آپ نے جب قرآن اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے. آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو. پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں. تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا. آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے. یہ تاریخ یہاں تک آئی. آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں. ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی. انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں، وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا. وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا. اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا. اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت تاری تھی. عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے. حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت، حالات کیسے تھے. اس کو میں ڈیوائڈ کر کے اگر بتاؤں سیاسی حالات اور مذہبی حالات. سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط قبضہ
سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ دو حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں دو سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو. 4 حصوں میں فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اور یہاں عیسائی زیادہ تھے. لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو کہتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے. 3 خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے. کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے. یہ جو بڑے بڑے راہب تھے ان کا حال یہ تھا. اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے، اس کے لیے بددعائیں کرتے تھے، اس کی تباہی کا انتظام کرتے، بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے. یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا، ان کا قبضہ ایسا تھا، پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے. جتنے وہ عبادت خانے تھے وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام. جو اخلاق دینے آئے تھے، جو اچھا مزاج دینے آئے تھے، وہی ان کے علماء، ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ گندگیاں پھیلا چکے تھے. یہ روما کے حالات تھے، پرشیا کے حالات وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا، اپنا رسوخ رکھتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں، یہ ہندوستان، اس کی سیمائیں، اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے، بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں، یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے. کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں، ہر خاندان کا نہیں، بلکہ ہر انسان کا 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کاسٹزم میں یہ لوگ
ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ، شودر الگ، دلت الگ، چھتریہ الگ، یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے، ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی، اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی. روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہندوستان کے حالات بھی. اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے، اللہ اکبر. یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی، جس کو ستی کہا جاتا تھا. ستی ایک رسم ہے، تاریخ میں آج بھی موجود ہے. بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی، وہ چاہے جوان ہو، چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو، اسے جلا دیا جاتا. چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا، پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے، وہیں آباد رہے. اس کا گھر میں آنا اب شگن. آج تک یہ بری روایت موجود ہے، جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ہاں کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی، اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی، کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے، یا اب شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھان پان الگ، بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا، عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی، ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں، ایک روما میں، ایک پرشیا میں، ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی، کفر و شرک غالب تھا. اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی، کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے تو اس زمانے میں عزت تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی تھی جو یہودی تھے، بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور اور گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، اللہ کے بیٹے ہم ہیں، ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے. 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی، اللہ کا غضب ان پر ایسا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل، اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے، دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے، لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی. سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے. اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں، یہ اسرائیلی ہیں، یہ یہودی ہیں. پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے، ان کو قرضہ دے کر کے، ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا، اس پر انٹرسٹ کمانا، یہ یہودی فطرت میں داخل تھا. اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے. اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے، ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ. یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی، سود خوری میں ملوث تھی، نبیوں کا قتل، بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے، اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں. تورات کو نہیں مانتے، تلمود کو نہیں مانتے، جس کو آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یا بائبل کو نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہوا کرتی، ان کتابوں کو پھینک دیتے. ان کے مزاج کے مطابق اگر آیتیں ملتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھینک دیتے. یہ چوتھی قوم تھی. اب دنیا کی یہ حالات تھے، دنیا میں یہ حالات، جہاں جہاں دیکھیں عورتوں کا استحصال یا پھر زنا، شراب نوشی، یہ سب عروج پر تھے. روما میں، پرشیا میں، ہندوستان میں اور بنی اسرائیل یہودیوں کے درمیان. اب جو 5ویں قوم الگ بنتی ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھی، عرب لوگ تھے. عرب جو آل اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے منتخب زمین پر، لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا. لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروا پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. یہ برائیاں ان کے ہاں
بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی۔ کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا، اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی، مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا، کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا، اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں، ہم مکرم ہو رہے ہیں، ہم عزت والے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں شراب بہت زیادہ عام تھی۔ چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں، اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے، عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے، شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا، کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے، کوئی 50 رکھ لے، کوئی 60 رکھ لے، نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے، جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے، بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں، شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے، اور جوا ایسے کھیلتے حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے، اور بازی میں کیا کیا لگاتے، بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے، اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے۔ کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا، کسی کی بیٹی جیت لیتا، کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا۔ یہ قمار بازی، یہ جوا بازی اس قدر عام تھی۔ میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے۔ سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ مذہبی حالات میں الگ الگ تھے، ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی، ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے، اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی۔ ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی، ایک قائد کے اندر ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی۔ ہر ایک نے اپنے خدا بنائے، کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت، کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرنے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں، سب خدا بنا لیے۔ ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزوں، مشیت ایز دی کو جلال آ ہی گیا، رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا۔ جب حالات اس قدر دیگر کو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا، 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا، پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا، عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے وطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے وطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور ایک حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب، اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے آج بھی، اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں،
20 लाख पहाड़ियाँ, सिलसिला है पहाड़ियों का, पूरी ज़मीन संगलाख है। पहाड़ियाँ ऐसी नहीं कि नरम और नाजुक पहाड़ियाँ जिस पर मेवा उगते हों, बड़े बड़े दरख्त उगते हों, नहीं, पत्थरों की पहाड़ियाँ हैं, काले काले पत्थर। बास पहाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो आतिश फिशा हैं, यानी जो शोले उगलती हैं, आग उगलती हुए पहाड़ियाँ मौजूद हैं। अरब की सरजमीन इन पहाड़ियों से भरी हुई, और नदी के नाम पर कोई नदी नहीं, पानी की किल्लत बहुत कसरत से, अगरचे 3 तरफ से समंदर है, लेकिन ज़मीन ऐसी खुश्क है कि अरब में कोई सरजमीन पर सब्ज़ा नहीं उगता था, खेती बाड़ी नहीं होती थी। बारिश का हाल ये है कि साल में अगर 2-4 दिन आ गई तो ठीक है। हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ता मौसम चल रहा है, वहाँ मौसम आया ही नहीं करता, कभी बूंदाबांदी हो गई, ये बरसों से है। अरब की सरजमीन खुश्क है, और हवा और वहाँ की फ़िज़ा के एतबार से नहायत ही गर्म मानी जाती है, गर्म मानी जाती है। आज इस साल हम लोगों ने हज की सआदत जो हासिल की, अरफात के मैदान में 48 डिग्री चल रही थी गर्मी, 48 डिग्री की गर्मी में हाजियों ने हज अदा किया है। हमारे यहाँ 37 डिग्री 38 डिग्री आ जाए तो हा हू करते हैं, और हम बाहर निकलने को पसंद नहीं करते। वहाँ 48 डिग्री में बगैर छत के हुज्जाज किराम हज करते रहे। इसीलिए अरबों की सरजमीन जो है नहायत गर्म मानी गई है। सरजमीन पथरीली और ज़मीन सूखी, सब्ज़ा नहीं उगाती, बारिश नहीं आती, ऊपर से गर्मी इतनी फेंकता है सूरज, चिलचिलाती हुई धूप। इस फिज़ा का असर तबीयत पर होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेदर बताने की ज़रूरत आज क्या है? ज़रूरत है। मौसम के एतबार से इंसानों की तबीयत में फ़र्क आता है। जैसा मौसम होता है इंसानों की तबीयत में असर पैदा होता है। ज़मीन का भी असर होता है, मिट्टी का असर होता है, मौसम का असर होता है। अरब में कसरत से पहाड़ियाँ, सख्त किस्म के पत्थर, आज की हाई टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े बिल्डोज़र लग जाते हैं, महीनों महीनों तक खोदते हैं तो थोड़ा बहुत हिस्सा भी कट नहीं पाता। हम तो तकरीबन 10 साल से एक पहाड़ को खोदते हुए देख रहे हैं, अभी भी अरब में वो खोद ही रहे हैं बिल्डोज़र, जबकि उन लोगों के यहाँ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की तरह की नहीं है। रोड बनाना है तो रात के वक्त आप गुजर रहे हो 1 किलोमीटर रोड, सुबह फजर में देखें तो तैयार रहता है, इतने फास्ट। लेकिन पहाड़ियों को खोदने के लिए आज भी, आज के हाई टेक्नोलॉजी के दौर में भी वो पहाड़ियों को हिला नहीं पाते। सख्त किस्म के पत्थर, सख्त किस्म के पत्थर, ज़मीन सब्ज़ा नहीं उगाती, बारिश नहीं आती, मौसम बरसाता नहीं, सूरज झुलसा देने वाली गर्मी फेंकता है। ये सब का असर तबीयतों पर भी होता है। इसकी वजह से अरबों की तबीयत में खुश्कियाँ, चिड़चिड़ाहट, ज़िद्दीपन, तकब्बुर, गुरूर, ये सब चीज़ें थीं। अरब जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब को अरब कहते किस लिए थे, अरब ये नाम क्यों पड़ा था इसका। ये इंसानों की तबीयत के हिसाब से मेल खाता है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अरब नाम क्यों रखा गया। अरब किसको कहते हैं? लफ्ज़ अरब, ऐन रा बा, ये अरबी में लफ्ज़ जो है इसका मीनिंग होता है अच्छी ज़ुबान रखने वाला, फसीहुल लिसान जो आदमी है, अरब कहते हैं उसको। ये अरब अपने आप पर इतना गुरूर रखते थे, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी ज़ुबानें तो हमारी है, बाकी को अजम कहते हैं। अजम का मतलब होता है गूंगा, वो हम सबको गूंगा कहते हैं। सारा अजम है, अरब को छोड़ करके जितना है वो सब अजम है। फारस अजम है, हिंद अजम है, अफ्रीका अजम है, अमेरिका अजम है। अजम का मतलब गूंगे। अरब लोग अपने आप को सिर्फ ज़ुबान वाला कहते और बाकी पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। तो ये नखुवत जो थी, ये बड़ापन जो था, ये तकब्बुर जो था, वो वहाँ के मौसम के एतबार से, पथरीली ज़मीन की वजह से उनकी तबीयतों में घर कर गया था, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे सख्त दिलों के अंदर और ऐसे सख्त कौम के अंदर इस्लाम का नूर ज़ाहिर करना ये कोई आम बात नहीं थी, आम बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत और उसकी हिकमत बालिग़ा को देखे। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी रसूल के लिए जो ज़मीन मुंतखब फरमाई वो अफ्रीका की सरजमीन नहीं थी, ना ही कोई हिंद की सरजमीन, ना यूरोप की सरजमीन, बल्कि अरब की सरजमीन को मुंतखब किया गया। इसलिए मुझे ज़मीन का जोग्राफिया बताना ज़रूरी है कि ये लोकेशन के एतबार से बीचों बीच में आबाद है, पूरी दुनिया का सेंटर कहलाता है। इसलिए कि यहाँ से रोशनी निकले तो पूरी दुनिया में फैले। यहाँ से निकला हुआ अबर हर ज़मीन पर बारिश बन करके बरसेगा, और बरसा भी। अल्लाह करीम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को मुंतखब फरमाया। तबीयतें कैसी थी, अक्खड़ मिजाज लोग थे, उनके दरमियान मेरे आका को पैदा किया अल्लाह ने। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, ये बीबी आमिना का घर था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए हैं, बाप नहीं है, माँ परवरिश करती रही। अरबों के रिवाज के एतबार से दादा की शफकत बहुत ज़्यादा थी अपने पोते पर, क्योंकि बेटे अब्दुल्ला बहुत महबूब नज़र थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन जब जवानी में इंतकाल कर गए
تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا، تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا، اتنا لگا دیا، آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نام پاک عام نام نہیں ہے، اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد، محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے آپ ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ علامہ عبد الرحمن جامی۔ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا آپ کے جد امجد جیسے ہی حضور کی پیدائش ہوئی تھی گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لما سمیتک ابنی ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لما سمیت ھذا محمدا، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتا ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کی میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سارے لوگ تعریف کریں، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نام لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی تعریف ہو ہی جائے۔ آج میرے آقا کی شان میں کسی کو گستاخی کرنا بھی ہو، میرے آقا کا نام محمد لیتا ہے تو پہلے حضور کی تعریف کر ہی رہتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت دی۔ عرب کے مشہور قانون اور وہاں کے دستور کے مطابق کہ عرب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے۔ شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے، جیسے ممبئی کی زبان اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، کرناٹکی بھی ہے، سب ملا کر کے مکس ہو گئی کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی۔ مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے اور کئی مہینے رہتے تھے، تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے، کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا، کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا، سریانی داخل کر دیا، تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا۔ زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا، تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی، باہر بھیجتی تھی۔ اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے، پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھیں بنو سعد قبیلے کی۔ طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے، طائف سے 80 کلومیٹر دور، وہاں سے وہ آئی تھی، 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ ہے کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ اسلام ہے، اس کے لیے میں چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی، جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی کیونکہ ان کا ننیھال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی۔ انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی، تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں، ننیھال گئیں، اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیھال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھیں، وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں، ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب
ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں، وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے، خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا۔ حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھیں ام ایمن، یہ ساتھ رہتی تھیں، اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے، حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ فرط غم میں، جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہوا کیا، مشیت عز دی جو چاہے۔ 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ دور گزرتا گیا، دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شاب ابی طالب نے جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں۔ رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں، جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے، اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سجدے، سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھیں، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے، اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی
قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون۔ عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو وہ خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمہ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا تو بھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی۔ کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔
قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے. جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے. یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں. قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے. رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے. عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے. تاریخ اسلام کی شروعات ہے. اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات. اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی. اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں. روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے. سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں. سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات. بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا. مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے. آپ کا لقب تھا امین اور صادق. لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے. اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے. وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے. اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے. حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے. اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا. پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا. ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا. کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کیچے میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے. اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا. کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعت، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا. اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر